ہمارے ہاں دعا کرنے میں ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم تو بہت برے ہیں، گنہگار، ہماری دعا کیا قبول کرے گا، اس لیے نیک لوگوں سے دعا کرواؤ۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ کوئی دستور کی برے لوگوں کی دعا قبول نہ کرے، صرف نیک لوگوں کی دعا قبول کرے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سب سے بری مخلوق ابلیس ہے۔ ابلیس نے رب سے دعا مانگی تو رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، کہا فَأَنذِرْنِی إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ ہم کو مہلت دے دے قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے سمجھا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ پورے قرآن پاک کو آپ دیکھیں، مشرکین، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہوتا، مشرک اور کافر سے بری مخلوق کوئی نہیں ہوتی، لیکن پورے قرآن پاک کو پڑھیں، فَدَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کفار مکہ و مشرکین مکہ 360 بتوں کی پجاری، اتنے بڑے مشرک، جب ان کی کشتیاں کہیں بھون میں پھنس جاتی تھی دعا کرتے اللہ بس آپ ہی ہماری کشتی کو بچا سکتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اس موقع پر سارے اپنے بابا، سارے وسیلے کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا۔ اللہ فرماتے میں ان کی کشتی کو دعا کو قبول کر کے کشتی کو کنارے لگا دیا، فلما نجاہم، اور جب بچ کر کے باہر چلے گئے تو پھر دوبارہ شرک کرنے لگے۔ اللہ فرماتے پہلے بھی شرک کر رہا تھا اور اللہ کو معلوم ہے کہ ہاں بچا دیں گے، اذا ہم یشرکون، پھر بھی شرک کرے گا وہ، لیکن بیچ میں مصیبت میں پکارا تو اللہ نے اس کافر و مشرک کی بھی دعا قبول کر لی۔ تو دعا اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قبول کرتا ہے۔ ذرا سوچو کتنی عجیب سی بات ہے، اللہ رسول کتنی پیاری بات بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے، بھری مجلس میں ایک شخص آیا، بڑا چلا رہا ہے، اپنے بالوں کو نوچ رہا ہے، بتاؤ دھول مٹی اپنا، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کیا، ہلاک تو میں برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اللہ سے فرمایا کیا کیا تم نے؟ اللہ رسول بہت بڑا گناہ کر ڈالا میں نے۔ اللہ سے فرمایا قل اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ پھر قل، کہو اس دعا کو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اور قل، پھر تیسری مرتبہ کہو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ ہم نے بہت گناہ کیا، بہت گنہگار ہیں، لیکن تیری مغفرت کے سامنے میرا گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وَرَحْمَتَكَ أَرْجَعُ عِنْدِي مِنْ عَمْلِي، اللہ میں اپنے عمل کو اتنی امید نہیں جتنا آپ کی رحمتوں پر امید رکھا ہوں۔ اللہ سبحانہ 3 مرتبہ پڑھ، جا تیرے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ گناہوں کے توبہ قبول کرنے ہی کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ گنہگار توبہ کرے گا، ہم اس کی توبہ قبول کریں گے، اور بڑا سے بڑا گنہگار انسان جب مشکلات میں ضرورت کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ دعا قبول کرتا، تو آپ ہی کیوں نہیں کرے گا؟ جب مشرکین مکہ کی ابلیس کی کافروں کی کیا کرتا ہے مصیبت میں، تو آپ مصیبت میں رہیں گے تو آپ کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ ایک تو یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 2 جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ جملہ کہہ دینا کہ بھئی اللہ ہم گنہگاروں کی کیا سنے گا، نعوذ، اس کا مطلب لا، اللہ تعالیٰ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے پہاڑوں کے برابر گناہ کیا، خبردار اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایک انسان اس قسم کا جملہ کہہ کر کے اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے کہ ہم گنہگاروں کے اللہ کیا سنے گا، کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی، اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر اور نبی علیہ السلام احادیث کے اندر رحمت سے مایوسی کو کفر قرار دیا گیا۔ اکبر الکبائر، ایک ہے بڑے گناہ، اور بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ اللہ سمجھ 3 ہیں، ان میں کیا ہے؟ الیأس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی ظاہر کرنا۔
تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ یہ کہہ دے اللہ ہمیں، ہاں یہ کہیں ہم تو دعا کرتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ، آپ بھی نیک آدمی، آپ بھی دعا کر رہے، اللہ تعالیٰ شاید کی بھی یہ کہنا چاہیے، اور لفظ شاید بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم عطا کہ اللہ ہماری مصیبت کو دور کر لے، ہماری دعا کو قبول کر لے۔ تو یہ شرعاً یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم کو دعا کرنا ہی ہے۔ اور ذرا سوچیں، ایک انسان دستور بنا لے، بیوقوف انسان، احمق، کہ ہم تو دعا نہیں کریں گے، بس ان سے دعا کروائیں، اس سے بڑا بیوقوف انسان کون ہوگا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، ناراض نہیں بلکہ غضبناک، غصہ ہوتا ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ ایک ہی ذات ہے کہ جس سے جتنا مانگا جائے اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک ہی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی، دنیا میں آپ جس سے نہیں مانگیں گے وہ جب تک نہیں مانگیں گے تب تک خوش ہے، مانگیں گے تب وہ ناراض ہوگا۔ دینے والا 2 مرتبہ 3 مرتبہ دے گا، چوتھی مرتبہ مانگو گے تو جان چھڑائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے کہ جتنا بندہ زیادہ مانگتا ہے، جتنا ضد کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد کر، اللہ ہم کو یہ چیز چاہیے ہی، اللہ میری دعا قبول کر، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ خوش ہو۔ انسان اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ ہماری دعا کیا سنے گا؟ یہ مایوسی ہے اور انسان کو کفر پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے اپنے سے دعا مانگیں، اور اپنے سے دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی دعا کروائیں۔ کوئی برا کا کوئی حرج نہیں ہے، شریعت سے منع نہیں کیا ہے، لیکن برا یہ ہے کہ آپ خود نہ مانگیں، صرف غیروں ہی سے دعا منگواتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تب رجوع کرنا ہی نہیں چاہتے، جبکہ اللہ تعالیٰ ادعوا اللہ، جبکہ دعا مانگنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ دعا مانگو۔ علیکم عباد اللہ، اللہ کے بندو اللہ سے دعا مانگو، چونکہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو دعا کرنے میں کوتاہی کرنا، بلکہ حدیث کے اندر آیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا احمق، سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس وہ انسان ہے دعا مانگنے میں بخیلی کرتا ہے۔ سب سے بڑا عاجز احمق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں کوتاہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صراط مستقیم پر رکھے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔